پیش کر رہے ہیں روحانی دعائیں۔ तेज कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أيادي أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أيادي رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي وأنا في رحاب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشو امدان زمش کو گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہ است زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدیں جا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی دعائیں میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین آج گفتگو کریں گے کیونکہ اس وقت ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ ہم جو طلباء ہیں ان کی طرف توجہ دیں، ان کی طرف متوجہ ہوں اور طلباء کو امتحانات کی تیاری اور پھر اس میں اچھی طرح تیاری کرنے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ضروری باتیں ہیں اس پر گفتگو کریں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت العلامہ مفتی سید ضیاء الدین صاحب نقشبندی قادری www.ziaislamic.com. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. امتحانات کا دورہ ہیں محترم اور بچے تیاری میں لگے ہیں. کچھ بچے امتحانات دے بھی رہے ہیں. دیگر ممالک کے اگر لحاظ سے بات کریں تو دوحہ، دبئی، قطر، سعودی میں جو انڈین ایمبیسی کے اسکولز ہیں وہاں پر امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستان کے بھی مختلف شہروں میں جو مرکزی نصاب ہوتا ہے بعض اسکولوں کا ان کورسز میں بھی امتحانات کا سلسلہ جاری ہے. بچوں کو کامیابی کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک تو والدین کس طرح توجہ دیں اور جہاں تک کوتاہی بہت ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے مقامات پر جیسے سلمز ایریا ہیں یہاں پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. ہم ان سب باتوں پر بھی گفتگو کریں گے. اس وقت جو اہم بات ہے آپ کیا بتانا چاہیں گے طلباء کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن اہتدى بہدیہم وسار علی نہجہم الی یوم الدین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے حبیب کریم علیہ السلام آپ میرے حضور یوں التجا کریں رب زدنی علما کہ پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم کے اضافے کے لیے رسول کریم علیہ السلام کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ حضور علیہ السلام علوم اولین و آخرین کے حامل ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. ارشاد ہوا کہ حبیب آپ کو آپ کے رب نے وہ علوم سکھا دیے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر یہ اللہ کا فضل عظیم ہے. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ آپ علم میں اضافے کے لیے دعا فرمائیں. دراصل امت کو تعلیم دینا ہے کہ علم کے شوق میں امت رہے، امت کے افراد نونہالان حصول علم کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، کد و کاوش کرتے رہیں. تو اس تناظر میں آج ہم اپنے عنوان سے متعلق عرض کریں گے وہ یہ کہ جو طلباء طالبات علم کی راہ میں محنت کر رہے ہیں اور امتحانات کے مرحلے سے گزر رہے ہیں یا گزرنے والے ہیں،
ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور سرپرستوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو خود انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم چاہے وہ خالصتاً کتاب و سنت کا علم ہو یا پھر دنیاوی علوم ہو، دین اسلام نے تو کسی علم سے بندے کو روکا نہیں ہے۔ دنیا کی ترقی کے لیے، معاش کی ترقی کے لیے، روزگار کے سلسلے میں مددگار جو علوم ہیں اور دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کو سیکھنا یقیناً یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہی بتلائی گئی ہے۔ تو جو علم بھی سیکھیں، قرآن سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم اپنے مولا سے عرض کرتے ہیں مولا دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو آخرت کی بھلائی کا تذکرہ تو کیا گیا لیکن دنیا کی بھلائی سے محروم ہونے کی بات نہیں فرمائی گئی۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہم دنیاوی علم پڑھیں تو اس سلسلے میں دعائیں کریں یا اس سلسلے میں اللہ سے کچھ التجائیں کریں، اس کی ضرورت نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا علم ہے، ہم تو غلط چیز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر خلق کی خدمت کے جذبے سے پڑھیں گے، آپ قوم و ملت کو فائدہ پہنچانے کے جذبے سے پڑھیں گے تو آپ کا یہ جذبہ صادق آپ کے اس علم کے لیے اجر و ثواب کی بشارت لاتا ہے، آپ کو خوشخبری لاتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے نفع دینے والا ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ علم سے انسان نفع پہنچائے گا، چاہے وہ انجینئرنگ کا علم پڑھے، چاہے وہ ڈاکٹری کا علم پڑھے، چاہے کوئی بھی علم پڑھے، ہر آدمی اپنے اس علمی شعبے میں خدمت کر کے فائدہ پہنچائے گا خلق کو۔ اس طرح سے حضور پاک علیہ السلام کی امت کا بھلا ہوگا اور وہ انسان سب سے بہتر قرار پائے گا۔ تو بہرحال اس میں بھی انسان کو اللہ سے التجائیں کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کرنا چاہیے کہ مولا نفع بخش علم دے اور کارآمد علم دے اور اس کے ذریعے سے خلق کی خدمت کرنے کا سچا جذبہ عطا فرما۔ تو جب بات یہ ہو گئی تو پھر اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، جیسا دین کے کام کے لیے محنت کرتے ہیں اس علم کے لیے بھی محنت کریں، یہ سمجھ کر کہ میری آخرت میں یہ مددگار بنے گا اور دنیا میں بھی میرے لیے نفع بخش ہوگا۔ انشاءاللہ مزید اس سلسلے کی باتیں ہم عرض کریں گے۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے اہم دعاؤں کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کریں گے۔ اس سے قبل آج کی اس نورانی بزم کے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں فوزیہ بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، کہاں سے بول رہی ہیں؟ چوری چوکی سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہماری چھوٹی بہن ہے نا، جی انہوں ٹیسٹوں میں جو بھی پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ دعا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پڑھ کر بھول جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کو سلام۔ آپ جی بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں حمید سے پونا سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، ہمارا یہی سوال ہے جی کہ ہم جو 11ویں مناتے ہیں نا، جی ہاں، تو محبوب سبحانی کے نام سے، تو یہ سنت طریقہ عبادت سے شریعت سے ہے کیا؟ یہ ہم کو اتنا سوال تھا، اس کے ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتا دیں آج امتحانات میں کامیابی کے لیے پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، پھر بھی آپ نے سوال اس سے ہٹ کر کیا۔ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ ناظرین آئیے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عطا الرحمان۔ جی عطا صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی فی الحال جو بیٹھتے ہیں نا، جی بھائی، آپ کی آواز کٹ کر آ رہی ہے، یا تو آپ باہر جو گجرات میں فی الحال جو گورنمنٹ گٹکے پہ جو بچے رہتے ہیں، تمباکو پہ، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی بھائی ہم تک۔ تمباکو جو کر کے پکڑی رہی ہے گورنمنٹ فی الحال۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، کٹ کر آ رہی ہے، اس لیے میں کنٹین نہیں کر سکتا۔ ناظرین آئیے، ایک اور کالر کو اس کے بعد شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو، ہاں ہلو جی بھائی، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین آئیے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے طلبہ اس ذمہ داری کو، تعلیم کی ذمہ داری کو، کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمت دلائی جائے،
آپ کیا فرمائیں گے کہ وہ طلبہ جو امتحانات میں یاد نہیں ہو رہا ہے جیسا سوال ہے، ہم اس کی دعا بعد میں بتائیں گے، لیکن ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمت اپنی بلند رکھنی چاہیے، حوصلے کو بلند رکھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کوشش جو کرتا ہے اس کی کوشش یقیناً کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دیکھیں، بڑے بڑے معرکوں میں گئے، اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے کسی معرکے میں روانہ کیا تھا، بہرحال وہ کسی وجہ سے واپس لوٹے اور بڑے ہی مایوس نظر آئے اور کہنے لگے نحن الفرارون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو راہ فرار اختیار کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کیسا ان کا حوصلہ بلند کیا، فرمایا لا بل انتم العکارون، فرمایا کہ نہیں، تم لوگ فرار اختیار کرنے والے نہیں ہو، بلکہ تم لوگ تو پھر دوبارہ آ کر طاقت قوت حاصل کر کے آگے بڑھنے والوں میں ہو۔ فرمایا وانا فیاتکم، کہاں آئے ہو تم؟ بھاگ کر کہیں اور نہیں گئے، وہاں آئے جہاں سے طاقت ملتی ہے، تم میرے پاس آئے ہو، میں تو تمہاری پناہ گاہ ہوں۔ اب پلٹ کر جو ہمت ہار کر آ گئے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے شرمسار نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بزدل ہو، کتنے کم ہمت ہو، نہیں فرمایا۔ حوصلے کو بلند کرتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بل انتم العکارون، بلکہ تم تو پھر پلٹ کر اور مزید طاقت حاصل کر کے جانے والے ہو، مہم سر کرنے کے لیے، ایک مہم سر کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، واپس لوٹ گئے اور وہ گھبرائے ہوئے کہنے لگے ہم تو فرار اختیار کیے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں وانا فیاتکم، میں تمہاری پناہ گاہ ہوں، میں تمہاری پشت و پناہ اور طاقت ہوں، اور آ کر تم قوت لے کر دوبارہ گویا کہ مہم سر کرنے کا جذبہ لے کے پھر سے جانے کے لیے آئے ہو، کہہ کر حوصلہ بلند فرمایا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمت کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی چیز پڑھنے کے بعد ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تو بچے اداس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی اور قنوطیت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے اقدام کرتے ہیں جو ان کی جان کے لیے، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے جہاں تک کوشش کی بات ہے، اللہ پاک کسی کی کوشش کو رائے گا نہیں فرماتا۔ اللہ پاک بھی ایک نظام رکھا ہے، بندہ پڑھتا ہے، بس اوقات کثرت سے پڑھنے سے ذہن میں ایک بات نہیں بڑھتی ہے، کیونکہ ذہنی راحت بھی تو چاہیے۔ تو تھوڑا سا آدمی اپنے دماغ کو آرام پہنچائے، اس کے لیے تھوڑی سی چہل قدمی کرے، تھوڑا سا ایسا منظر دیکھے جس سے کہ دل میں ایک بشاشت پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے مضمون کو پڑھنے کی کوشش کرے، وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ بچے کیا کرتے، پڑھتے 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 اس قدر پڑھتے ہوئے مصروف رہتے ہیں کہ جتنا پڑھیں گے اتنا یاد ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے سے کبھی ذہن پر بوجھ آتا ہے، اس بوجھ کی وجہ سے باقی جتنا بھی وقت آپ گزار رہے ہوتے ہیں وہ ذہن اخذ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر تھوڑا اپنے آپ کو آرام پہنچائیں، تھوڑا سا خلیل سی خفیف سی غذا لے لے، پھر اس کے بعد تازہ دم ہو کر بیٹھیں، تھوڑی سی ہلکی نیند لے کر اٹھیں۔ بچے کیا کرتے ہیں امتحان کے دنوں میں نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، آرام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر جو کچھ بھی ہوا اب یہاں جو کچھ کر لیں گے اسی سے مہم سر ہو سکتی ہے۔ نہیں، اللہ نے انسان کی نفسانیت میں جو احساسات پیدا کی اس کا بھی اس کو خیال کرنا چاہیے۔ ذہن کو راحت پہنچانا لازمی ہے۔ بہت سے بچے تھکے ماندے جاتے ہیں اور پڑھ کے بہت کچھ رہتے ہیں، لیکن جب ایگزام پیپر لکھنے کی بات آتی ہے تو اس وقت ذہن کام نہیں کرتا، وہ مضمون یاد نہیں آتا۔ اس لیے عین وقت پہ الجھن اپنے ذہن میں لے کر نہیں جانا چاہیے، ایک بشاشت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تھوڑا سا راحت پہنچا کر پہنچے تو اس کا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ پھر وہ مضمون یاد آنے لگ جاتا ہے، آدمی لکھنے پر آمادہ ہوتا ہے، طبیعت میں ایک قسم کی آمادگی رہتی ہے۔ یہ چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین آئیے اس گفتگو کے بعد ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی شہلا پروین گیا ضلع سے۔ جی بہن فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرے بچے کا ایگزام ہے آئی اے کا فائنل، اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، رزلٹ نکلے اس کا، اس کے لیے کوئی دعا بتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن آپ کا، پروگرام دیکھتے رہیے، ابھی آپ کو بتایا جائے گا اچھی دعا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں سر، ہم اورنگ آباد سے نغمہ بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ہم کو ہماری پڑھائی سے ریلیٹڈ آپ سے کچھ پوچھنا تھا اور گھر کے پرابلمس بھی چل رہے، تو ایسے کچھ وظیفہ دیجیے جو ہم کر سکیں، ہمارے گھر پہ بہت پریشانی چل رہی ہے، میں آپ کو بول نہیں سکتی۔ تو ٹھیک، اچھا، بہت اور ابھی ہم 11th اسٹینڈرڈ میں، ابھی ہمارا اسٹارٹ ہو گیا، تو پڑھائی میں ہم کو بہت
कंफ्यूजन और हर चीज में मिक्सिंग हो जाती है, प्रॉब्लम होती है बहुत पढ़ने के लिए। ठीक है, तफसील से इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको दुआ भी बताई जाएगी और किस तरह आगे बढ़ा जाए और कैसे अपने घर के मसाइल से जूझते हुए इम्तिहानात में बहुत ही आसान तरीके से कामयाबी हासिल की जाए, इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम पूरा देखते रहिए, दुआएं इंशाअल्लाह बताई जाएंगी। एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं नाज़रीन, जल्द हाजिर होंगे। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहान तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। रूहानी दुआएं में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। हमारे साथ हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन साहब नक्शबंदी। नाज़रीन, आइए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। इम्तिहानात में कामयाबी के लिए क्या दुआएं पढ़ी जाएं, इस पर हम बात कर रहे हैं और तलबा की हौसला अफजाई भी करने की कोशिश की जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? ये रूहानी दुआ है सर। जी हाँ भाई, रूहानी। जी हाँ, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मेरे 2 लड़कों का रिश्ता किया था जी, तो 2 लड़कों का रिश्ता किया तो वो कैंसिल हो गया, तो रूहानी कोई दुआ बताइए सर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, अभी बताएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इम्तिहानात में कामयाबी के लिए तलबा के लिए खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं ताकि तलबा ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करके अपनी परेशानियां हमसे डिस्कस करें और कामयाबी के लिए जो अहम राज हैं वो हासिल करें, हमसे इस पर गुफ्तगू करें। आइए बातचीत करते हैं। इससे कबल जो कॉल्स आ गए हैं मुफ्ती साहब, उसको जवाब देते हैं। फौजिया साहब ने सवाल किया था, पढ़कर मैं भूल जाती हूँ, लिहाजा इसके लिए कोई बात अहम दुआ। बहन, जब भी आप मज़मून पढ़ना शुरू करें, पहले अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम लें और फिर या हफीज़ु या कबिय्यु, या हफीज़ु या कबिय्यु। ए हिफ्ज़ को मजबूत करने वाले, ए हिफाजत करने वाले, ए क़ुव्वत और ताकत वाले, ये अल्लाह पाक के मुबारक 2 नाम हैं। इन मुबारक नामों को 7 मरतबा कम अज़ कम पढ़ लें। या हफीज़ु या कबिय्यु, या हफीज़ु या कबिय्यु, या हफीज़ु या कबिय्यु, इस तरह 7 मरतबा पढ़ लें और उसके बाद अपना मज़मून पढ़ें। फिर जब मज़मून मुकम्मल कर लें, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम 3 मरतबा या हफीज़ु या कबिय्यु, या हफीज़ु या कबिय्यु, या हफीज़ु या कबिय्यु पढ़ लें। अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि वो अपने फजल करम से जो कुछ आप पढ़े हैं आपके हाफिज़े में महफूज फरमा देगा, मेमोरी में आपके उसको महफूज कर देगा। जिस वक्त आपको ज़रूरत होगी उसके इजहार की, उसके लिखने से के सिलसिले में, बयान करने के सिलसिले में, तो अल्लाह मदद भी फरमाएगा। और अगर हो सकता है तो एक और आयत मुबारक मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उसको भी पढ़ लें। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, जिसका तर्जमा यह है कि हम आपको पढ़ाएंगे और आप नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक है इल्म देने वाला, अल्लाह पाक है उसको सीने में महफूज कराने वाला। तो ये अल्लाह पाक ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी थी, इत्मीनान दिलाया था। तो इस मुबारक आयत शरीफा को पढ़कर आप अपना मज़मून जो कुछ भी पढ़ना है पढ़ें, तो उसका ऐसा फैज़ होगा कि महफूज भी रह जाएगा, भूलेंगे भी नहीं। लेकिन बहन, इसके लिए यकीन चाहिएगा। देखेंगे ये भी याद तो रहता नहीं मुझको, ये भी पढ़ के देख लेती हूँ, ऐसा नहीं। ये पढ़ूंगी यकीनन याद रहेगा, ये यकीन रखकर आप पढ़ेंगे तो बिहम्दिल्लाह ताला महफूज रहेगा और आप लिख पाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक। नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ मैं। जी, अहमदनगर से। जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा इंजीनियरिंग हो गया है जी, लेकिन अभी तक 1 साल हो रहा है, जॉब नहीं है।
ٹھیک ہے ٹھیک. اور دوسرا ایسا ہے کیا دوسرے سے جس سے پیسے لینے ہیں نا تو آج پیسے نہیں لوٹا رہے جی. تو اچھا اس کے لیے دعا بتائیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کی جائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. خیریت سے مولانا؟ الحمدللہ. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں جعفر دبئی سے بات. جی جعفر صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا تفصیل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. دبئی سے آپ نے کال کیا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھنے سے پہلے ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میرے دو سوال جواب ہے. جی جی پوچھیے. میں کرنول ضلع سے. جی بولیے. ہلو. ہاں آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے. اچھی بات ہے. یہ حد سے بڑا ثواب کون سا ہے؟ کس کا؟ حد سے بڑا ثواب کون سا ہے؟ حج کے بڑا ثواب. ٹھیک ہے. اور کیا ہے یہ علم جو تیلگو انگلش اردو ہے، ہاں علم کون سا صحیح ہے اس کے اندر؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی بتائیں گے آپ کو سب باتیں. مفتی صاحب، شہیلا صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ بچے کا امتحان ہے، اس کے لیے بہتر کوئی دعا بتائیں آپ. امتحان میں آسانی اور کامیابی کے لیے یہ مبارک آیت شریفہ پڑھیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح عطا فرما دی ہے. تو رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا، اور پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا، کامیابیاں سامنے اللہ پاک کی بارگاہ سے آئیں. تو فتح کے لیے یہ بہت بہترین اور انتہائی مناسب وظیفہ ہوگا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور یہ بھی اگر وہ پڑھیں تو اور بہتر ہوگا ساتھ ساتھ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اے خوب کامیابی دینے والے، اے خوب فتح کرنے والے مولا. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کم از کم 3 مرتبہ، اور یا فتاح یا فتاح یا فتاح 7 مرتبہ. اس طرح ان کو ملا کر پڑھ لیں، اور یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود پاک ہو، تو اللہ پاک کرم کرے گا، مدد فرمائے گا، آسانی ہوگی. جی نواز صاحب نے سوال کیا، پڑھائی چل رہی ہے 11th اسٹینڈرڈ میں، 11ویں میں ہیں، اور اس میں گھر کی بھی بہت پریشانیاں ہیں، اور اس سے اس کو بھی سر کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے بہن صاحبہ، زندگی تو ایک آزمائش کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں مصیبتوں کو دے کر بھی، راحتوں کو عطا کر کے بھی. تو انسان کی کامیابی کیا ہے کہ وہ مصائب سے گزر کر صبر کرتے ہوئے اور مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی کی راہ پر چلے. اس زمین پر آپ دیکھیے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بس جہاں جا رہا ہے فتح و نصرت ہی اس کے ساتھ چل رہی ہو. آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کامیابی لکھی، اور ہمیشہ اس آیت کریمہ کو یاد رکھنا چاہیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. دیکھیے اللہ پاک نے یہاں مشکل کا لفظ جو ذکر کیا، تفسیری نکات بیان کرنے کا تو یہ وقت نہیں ہے، لیکن خلاصے میں عرض کروں کہ العسر جو آیا ہے مشکل، یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے. تو مشکل 2 نہیں ہے، ایک ہی مشکل ہے، لیکن یسر کا لفظ بغیر الف لام کے لیے آیا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مشکل کے ساتھ ایک آسانی نہیں ہے، 2 آسانیاں ہوتی ہے. یہ قرآن کا ارشاد ہے، یقین رکھنا چاہیے. مشکل ہے تو آسانیاں بھی اللہ نے اس کے اول اور آخر میں رکھی ہے. تو مشکل پر آدمی صبر کرے اور اس کو کس طرح سے اس پر قابو حاصل کرے، اس کی فکر کر کے کامیابی کی راہ کی طرف بڑھے. یہ آپ کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے ہم نے بات عرض کر دی ہے. اب رہا کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے دافع البلیات، بلاؤں کو دفع کرنے والا اور لطف و مہربانی کرنے والا. اس کا ایک نام ہے خفی الالطاف، اے پوشیدہ مہربانی کرنے والے. تو آپ یہ پڑھا کریں یا دافع البلیات و یا خفی الالطاف. یا دافع البلیات پڑھیں گے تو جو پرابلمز ہیں وہ دفع ہوں گے، وہ یا خفی الالطاف پڑھیں گے تو پوشیدہ مہربانی سے پروردگار آگے کی جو منزلیں ہیں آپ کو الحمدللہ کامیابی سے گزار دے گا. تو یا دافع البلیات و یا خفی الالطاف، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں،
ہو سکا تو 100 مرتبہ پڑھیں، شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھیں، اور کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی یقین رکھیں رب العالمین کا کرم شامل حال ہوگا۔ جی موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، لڑکوں کے رشتوں کے بارے میں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے رشتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں پہلی بات تو یہ دعا سے بھی متعلق ہے اور ایک اپنے انتخاب کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم لوگ انتخاب کا جب مرحلہ آتا ہے رشتوں کا تو وہاں دیگر چیزوں کو معیار بناتے ہیں کہ مالی اعتبار سے وہ کیسے ہیں، حسن و جمال کے اعتبار سے کیا حالت ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن یاد رکھیے سب سے اہم ترین جو چیز ہے اس کے اخلاق ہے، اس کی دینداری ہے، خدا ترسی ہے، تقویٰ ہے، خوف و خشیت ہے۔ بالعموم آپ دیکھیے جہاں رشتوں کے سلسلے میں ہم جاتے ہیں یہ نہیں دریافت کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی کو قرآن مجید پڑھنا بھی آتا ہے کیا نہیں، آیا وہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتی ہے کہ نہیں، آیا وہ اسلامی حجاب کی پابند ہے یا نہیں، اس کا جو سرکل ہے دوست و احباب اور سہیلیوں کا جو ایک حلقہ ہے وہ اخلاق و کردار کی بلندیوں پر ہے یا ایسے اوباش قسم کے ہیں، اس کی طرف توجہ کب کی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے رشتوں کے سلسلے میں ملحوظ رکھنے کی چیز ہے دینداری ہے، اخلاق ہے، پاکیزگی ہے اور اخلاق کی بلندی ہے، اس کا اسلامی حدود کی پابندی کرنا، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک دیگر چیزوں میں کہیں نقص اور کمی بھی ہو تو وہ دور کر دیتا ہے، برکت کثیر نصیب کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَأَمَّةٌ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِینٍ افضل، کہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ بظاہر اس کی شکل و صورت اتنی بھاتی ہوئی نہیں ہے لیکن اللہ کا خوف دل میں ہے، دیندار ہے، اللہ اس کو برکتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے سارے خاندان کے حق میں۔ یہ خیال میں رکھنے کی بات ہے۔ اب رہا پڑھیں کیا، اس سلسلے میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے 2 دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ مبارک دعا وہ ہے کہ جس کے پڑھنے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے منسوب کیا، رشتہ ان کے لیے فراہم ہوا، وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار بے شک جو بھلائی تو دے میں اس کا محتاج ہوں، رب انی لما الی من خیر فقیر، اس کو پڑھا کریں۔ اور دوسری دعا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم نے جوڑے بنا دیے ہیں۔ آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے کہ میں نے جس کو پیدا کیا بے جوڑ نہیں پیدا کیا، جوڑ پیدا کیا، اور میرا بندہ یہ پڑھ کر مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو جوڑ میں نے پیدا کیا وہ عطا کر دوں، اللہ پاک آسانی کرتا ہے۔ تو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھیں اور وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن پڑھیں، اور یقین رکھیں بارہا یہ تجربہ کیا گیا، الحمدللہ بہترین جوڑے قائم ہوئے، اچھے رشتے آئے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد جلد آپ کے اور بھی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ روحانی دعائیں، تو ہی خالق تو ہی رازق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رنج و غم اور مصیبت کے وقت کی دعا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ تو ہی محیی و ممیت۔ روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ بریک کے بعد جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مدثر بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی السلام علیکم مدثر بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے، جی میں بعض لوگوں سے سنا کہ ایگزام کو جانے سے پہلے ایسا پین پہ پڑھ کے پھونک کے دیتے، وہ کہاں تک صحیح ہیں؟ جی اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، جب بھی پڑھنے بیٹھتا اس کو نیند آتی یا اس کو پڑھنا دل نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، بہت شکریہ مدثر صاحب، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلیم بول رہا ہوں پونا سے۔ جی سلیم بھائی، پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا لڑکا ہے، جی جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے ہمیشہ نیند آتی رہتی ہے، جی اور جب اس کی پڑھائی جب وہ یاد نہیں ہوتی ہے اس کو بار بار اس کو، جی ٹھیک اور اس کو بھول جاتا ہے جلدی، تو ایسی کچھ دعائیں بتائے تاکہ اس کو دماغ میں یاد رہے، اور پڑھنے کے لیے بیٹھا تو کافی نیند آتی رہتی ہے اس کو۔ ٹھیک ٹھیک،
بہت شکریہ سلیم بھائی، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں عامرہ بات کر رہی عادل آباد سے۔ جی عامرہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی اب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں مگر اب پڑھنے کے لیے ایک دم سے جی بور ہو جاتے، تھوڑا پڑھتے سبھی بور ہو جاتے، اس کے لیے کچھ دعائیں، ٹھیک ہے، اور امتحانات کی تیاری کے لیے کچھ دعائیں۔ ٹھیک ہے، پروگرام آپ پورا غور سے دیکھیے، آپ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالات میں پورے جوابات مل جائیں گے۔ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ہم تمام طلباء کی اپنے چینل کے ذریعے سے، پڑھائی میں ان کو کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مفتی صاحب، احمد نگر سے سوال تھا، انجینئرنگ ہو چکی ہے لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے کوئی دعا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا ہے، اور آسانی بھی کیسے وہ دیتا ہے اس کا راستہ بتایا ہے، وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا خیال اور گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک ہمارا ذہن رہتا ہے، جب ڈگری ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو روزگار مل ہی جائے گی۔ تو اللہ پاک بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ وہ اعتماد اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ صلاحیتیں آ چکی ہے، ڈگری ہے، اب تو کیسے بھی مجھ کو نوکری مل ہی جائے گی، تو اللہ پاک تھوڑا سا اس میں معاملے کو مؤخر کر کے دیکھتا ہے، میرے بندے تو اسباب کو اختیار کر، اسباب کو تو اپنے لیے کامل راستہ نہ سمجھ کہ اسی کی وجہ سے تیرے مسائل حل ہوں گے، ہم ہیں کرنے والے، ہم ہیں مسبب الاسباب۔ تو جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو بندے کو اپنے پاک پروردگار کی طرف رجوع ہو کر گڑ گڑانا چاہیے اور عرض کرنا چاہیے، مولا رزق کے خزانوں کا تو مالک ہے، تیرے خزانے رزق میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، پتھر کے نیچے رہنے والے کیڑے کو تو غذا دینے پر قادر ہے اور تو دیتا بھی ہے۔ ایک عاجز بندہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یہ ڈگریاں جو کچھ بھی ہیں مولا، یہ ظاہری ذریعہ، تیرا فضل و کرم جب تک شامل حال نہیں ہوگا نہ ملازمت ملے گی نہ راستہ کھلے گا۔ یوں التجا بندہ کر کے اپنے آنکھ سے کچھ آنسوؤں کو اس کی بارگاہ میں بہاتا ہے تو رب کی رحمت کے دریا کو جوش آتا ہے۔ پھر وہی آپ ڈگری لے کر جائیں کہیں کام کے لیے، جاب کے سلسلے میں، تو جہاں سمجھتے ہیں کہ کام نہیں بنتا تھا، اب آپ گڑ گڑا کر دعا کر کے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لیے نوکری انتظار کر رہی تھی، آئیے اہلاً و سہلاً، آپ کا ویلکم کیا جاتا ہے اور آپ کو وہ چیز ملتی ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا میں واقعتاً میرا اپنا ایک عملی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ صلاحیتوں کے بعد تھوڑا ایگزام بھی آ جاتا ہے کہ ڈگری آ گئی اب تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی مگر وہ اپنے مولا کی طرف نظر کرتا ہے کہ میں کیا، رب چاہا تو ہی ہوگا، آسانی سے وہ نکل جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ بڑی ڈگری والا پیچھے رہ گیا اور ڈگری جس کی اتنی نہیں تھی وہ اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ تو بہرحال ڈگریوں سے ہی مسئلے کا حل نہیں ہے، شہادات سے ہی، سندوں سے ہی نہیں ہے، اللہ کی عنایت چاہیے، اس کے لیے تھوڑا بندے کو اپنے تڑپتے دل سے پکارنا چاہیے اور اندر کا جو زام ہے اس کو توڑ دینا چاہیے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس آئینے کو توڑنے کی ضرورت ہے، پھر وہ شکستہ ہوگا تو پھر اللہ کے پاس بڑا عزیز تر ہوگا، کرم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا باسطو یا رزاق، یا باسطو یا رزاق، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا باسطو یا رزاق 11 مرتبہ پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی آپ روزگار کے لیے جا رہے ہوں قدم بڑھائیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جعفر صاحب نے سوال کیا، دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، ای الدعاء اسمع، کہ کون سا وقت دعا کی قبولیت کا ہے یا رسول اللہ، زیادہ جس میں دعا سنی جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے 2 وقتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو فرمایا دبور الصلوات المکتوبہ، کہ فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا۔ دوسرا فرمایا جوف اللیل الآخر، کہ رات کا جو اخیر حصہ ہوتا ہے پھر اس کے درمیان میں کی جانے والی دعا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 6 بجے سے 6 بجے تک 12 گھنٹے کی رات ہے، تو 12 بجے سے رات کا آخری آدھا حصہ شروع ہوتا، اس کے درمیان کا مطلب 3 بجے، 3 ساڑھے 3 4 بجے، یعنی سحر کے پہلے کی جانے والی دعا اللہ کے حضور قبولیت کی سند لے کر آتی ہے۔ اور ایک بات دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں یہ بھی دھیان میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاص بھی چاہیے اور تڑپ چاہیے۔ بالعموم ہم دعا تو کرتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اڑتے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ اضطراب کی کیفیت، التہاب کی کیفیت نہیں ہوتی۔
اللہ پاک نے قبولیت کے لیے ایک اور خاص بات بتائی، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، لوگوں بتاؤ تو صحیح، بے قرار دل سے بندہ پکارے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے، کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو اللہ نے مضطر فرمایا۔ اضطرار کا مطلب کیا؟ سب سہارے ٹوٹ گئے، مولا بس تیرا در ہے، کہاں جاؤں؟ یہ تڑپتا ہوا مزاج چاہیے، اس لیے کہ بندے کو مایوسی کی کالم میں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور دل حاضر نہیں ہے، اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے، دل کو حاضر رکھ کر پوری اپنی یقینی کیفیت کے ساتھ پکارے تو پھر یقیناً نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، پھر رات کے آخر گھڑیوں میں، اور اسی طرح سے نیک اعمال کے بعد کی جانے والی دعائیں شرف قبول سے نوازی جاتی ہیں۔ سبحان۔ حج سے بڑا ثواب کس چیز کا ہے؟ دیکھیے حج کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے، کبھی اس بات میں کوئی نہ رہے کہ فرضیت حج کو ہم ترک کریں اور اس سے بڑا کوئی ثواب پائیں، جی نہیں۔ حج جب فرض ہو جاتا ہے تو حج سے بڑا ثواب کہیں اور ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ حج کی فضیلت اور حج کی فرضیت کے بعد، حج کی فرضیت کا جہاں تک معاملہ، جن استطاعت والوں پر حج فرض ہے ان کو حج ہی کرنا ہوگا، حج کے بعد کوئی اور چیز ہوگی، حج کو چھوڑ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب رہا فرض حج ادا کر چکے، اب نفل حج کی بات آتی ہے، تو یہاں اجر و ثواب کے سلسلے میں اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام صحابہ پوچھا کرتے تھے ای الاسلامی خیر، ای الاعمال افضل، فضیلت والے عمل کون سے ہیں، سب سے اچھے اللہ کو پسند کرنے، اللہ کے پاس پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہیں فرمایا اطعام الطعام، فرمایا کہ کھانا کھلانا، کہیں فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہیں فرمایا اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، کہیں فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا اس کے، کہیں فرمایا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ یہ کیوں ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے مختلف عملوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ سوال ایک ہی قسم کا تھا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ کہ جو نماز سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہو، روزے سے بھی زیادہ ہو، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہو، حج سے بھی زیادہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک کا تعین نہیں کیا۔ تو محدثین بحث کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام حسب حالات اپنے صحابہ کو ہدایت دی ہے۔ مثلا کسی کی حالت یہ ہے کہ دیگر نیکیوں میں تو وہ پیش قدمی کرتا ہے مگر ماں باپ کی خدمت میں لاپرواہی کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا سب سے بڑی نیکی پوچھتے ہو تو تمہارے حق میں ماں باپ کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ گوشے پر توجہ نہیں تھی، اور کسی کی اس طرف توجہ تھی لیکن دل میں تھوڑی بخالت ہے، کھلانے کا مزاج نہیں ہے، تو آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب کسی کے پاس یہ تو جذبہ ہے لیکن تھوڑا سا نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کے وقت پر نہیں ٹال کے پڑھتا ہے، اب ایسے موقع پر پوچھا گیا سب سے بڑے ثواب کا کام کیا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھ لینا۔ تو یہ حضور نبی پاک علیہ السلام چاہتے کہ کسی نیکی کو چھوڑا نہ جائے، چھوٹا بھی اگر کام ہے اور نیکی ہے، ثواب اس کا کم بھی صحیح مگر کم سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو حاصل کلام یہ کہ تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی پابندی کی جائے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا اہتمام اور التزام کیا جائے، ہر نیکی کو یہ سمجھ کر کریں کہ اس سے میرا رب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ہر گناہ کو یہ سمجھ کر چھوڑیں کہ سب سے زیادہ میرا مولا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت میں اپنی رضامندی کو طاعتوں میں چھپا دیا ہے اور اپنی ناراضگی کو نافرمانیوں میں چھپا دیا ہے۔ ہر نافرمانی سے اس لیے بچو کہ اللہ کو یہ ناراض کرے گی، ہر طاعت کو یہ سمجھ کر کرو کہ اللہ کو یہ خوش کر دے گی۔ تو رضا اللہ کی کس نیکی سے حاصل ہو سکتی ہے نہیں بول سکتے آپ، اس لیے ہر ایک میں جذبے سے کرو۔ ایک اور آخری مثال دے دیتا ہوں، امام ابو داؤد بڑے محدث تھے، حدیث پاک کا عظیم ذخیرہ مرتب کیے سنن ابو داؤد شریف، لیکن اللہ پاک نے ان پر سب سے بڑا کرم کب کیا؟ ایک مرتبہ دریا کے کنارے تھے، کشتی میں کوئی سوار تھا، اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، تو حضرت نے یرحم اللہ کہہ کر جواب دینا چاہا لیکن وہ کشتی آگے بڑھ گئی، آپ پر واجب نہیں تھا کیونکہ وہ کشتی میں سوار ہے اور آپ ساحل پر ہیں، بات کی اس پہ سوار ہوئے، 2 ریال 2 درہم کی کشتی تھی اور اس کو کہتے تیزی سے لے چلو، جب تیزی سے وہ لے چلا اس کے قریب گئے تو کہا یرحمک اللہ، اس نے جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، پھر کہا پلٹ کر چلو، صرف اس کا جواب دینے کے لیے اس چھوٹی سی نیکی کے لیے 2 درہم خرچ کریں، غیب سے آواز آئی اے ابو داؤد 2 درہم میں تم نے جنت خرید لی ہے، 2 درہم میں تم نے جنت خرید لی ہے۔ تو دیکھیے چھوٹی نیکی کو بھی اللہ پاک قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے اجر و ثواب کے حصول کے سلسلے میں ہر خیر کے کام کو اپنایا جائے، ہر بدی سے بچا جائے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور مزید جو سوالات ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی ٹی وی پہ آپ گفتگو مت کیجئے، آپ فون پہ بات کیجئے تاکہ آپ کے سوال صحیح طور پر ہم تک پہنچے۔ میں فیصل بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟
بھائی دیکھیے سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی ہاں، آپ اتنی دور سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا طریقہ ایسا ہے کہ وقت بہت ضائع ہو رہا ہے. آپ فوری سوال کریں. مجھے بخار آ جاتا ہے، بس 2-3 دن کے بعد بخار آ جاتا ہے. کوئی ایسی دعا ہے جو ہم پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کو سوال کو جو بہترین گولی ہے دعا کی شکل میں ہمارے پاس آپ تک پہنچائیں گے. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں محمد ایوب خان بول رہا ہوں، رائے ایم پی سے. جی ایوب بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ اپن یہ میلاد شریف گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی اس کا جواب چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. موضوع سے ہٹ کے آپ کا سوال آیا ہے، اگر وقت پر ضروری وقت بچ جائے تو آپ کا سوال ہم لیں گے انشاءاللہ. ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. روحانی دعائیں. تو ہی خالق، تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا عبداللہ ہے. وعلیکم السلام. ہاں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محبوب نگر سے بات کر رہا ہوں. جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی، میرے والدہ کے گھٹنے میں بہت سے درد تھا، چلنے میں مشکل ہوتی رہا. وہ درد ہے، اس کے واسطے کچھ روحانی دعائیں بتائے تو. ٹھیک. اور ایک سوال تھا. جی. حضرت کا کچھ پرسنل نمبر مل سکتا ہے، کچھ پرسنل بات کرنے کا؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. آپ اندر سے جہاں ابھی بات کیا آپ لے سکتے ہیں کال کر کے. بہت شکریہ. ہم آپ سے گفتگو کریں گے، سوالات کے جوابات دیں گے. ناظرین آئیے جو سوالات رہ گئے ان کو لیں گے. امتحان کو جانے سے پہلے بڑی گھبراہٹ رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بھول بھی جاتے ہیں. ربطنا علی قلوبہم، ربطنا علی قلوبہم، ربطنا علی قلوبہم، یہ قلب پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں. ربطنا علی قلوبہم اور الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک. انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں ہمت پائیں گے اور بھولیں گے بھی نہیں. سلیم صاحب نے سوال کیا، بچے کو نیند آتی ہے بہت اور پڑھائی کی طرف پڑھتے وقت نیند آ جاتی ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں. انشاءاللہ یہ پڑھ کر جب پڑھیں گے تو نیند وغیرہ نہیں آئے گی، بھول بھی نہیں ہوگی، لاپرواہی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آمنہ صاحبہ نے سوال کیا تھا، پڑھتے وقت جو ہے ایسا لگتا ہے کہ بوجھ بن گیا ہے، بور ہو جاتی ہے طبیعت، اس صورت میں کیا کیا؟ جب ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 11 مرتبہ پڑھ لیں. پھر پڑھنے میں مشغول ہو جائیں، شوق بڑھے گا اور یہ طبیعت میں انقباض نہیں رہے گا، طبیعت میں کوئی بے چینی نہیں رہے گی. اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو بخار آیا کرتا ہے بار بار، یہ صورتحال ہے، تو اس سلسلے میں یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار. یہ محفوظ کر لیں، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. ہو سکتا ہے ریکارڈ کر رہے ہوں تو اس کو پھر سن لیں. بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار. اسی طرح سے کسی نے پوچھا کہ گھٹنوں میں درد ہے اپنی والدہ کا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ پاک کرم کرے گا اور تکلیف رفع ہو جائے گی. جس طرح کوتاہی اور کاہلی ہوتی ہے پڑھائی کے دوران، اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں؟ کوتاہی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے اپنے اندر خود شوق پیدا کرنا چاہیے، دعاؤں کے علاوہ بھی ہمت کرنا چاہیے، اور پڑھائی کے جو برکات ہیں اس کو سامنے رکھیں. جس نے بھی محنت سے پڑھا اللہ پاک اس کو کامیابیاں دیا، اللہ پاک اس کے لیے اچھے مواقع فراہم کیا، اور وہ آج قوم و ملت کی خدمت کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے. تو میں بھی خدمت کرنے والا بنوں، کسی کا محتاج نہ بنوں، کما کر لوگوں کو کھلانے والا بنوں، کسی پر میں ڈیپینڈ نہ رہوں. یہ احساس ہونا چاہیے. آدمی میں غیرت کی طبیعت ہونی چاہیے کہ کسی کے میں زیر پرورش رہ کر خود اس پر بوجھ بنوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہو سکا تو بوجھ ہلکا کروں.
حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مشکل میں رہنے والے کی مشکل کو دور کرے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو میں مشکلوں کو دور کرنے والا بنوں، یہ ایک مزاج ہونا چاہیے، خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، تو شوق بھی پیدا ہوگا، سستی بھی دور ہوگی، اور لاپرواہی کرنے والوں کی دوستی میں نہیں رہنا چاہیے. اچھوں کی دوستی اچھا بناتی ہے. شوق جن کے پاس علم کا ہے ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور اپنے اندر شوق بھی پیدا ہوگا. پھر غلط صحبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وقت خرابی سے بچیں. یاد رکھیے گا کہ جیسا کہا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، قضا دوراں دکھاتا نہیں. اور وقت کی دولت جس نے گنوائی اس نے عزت کہیں نہ پائی. تو یہ وقت کی قدر کرنا چاہیے. جتنا وقت پر کام کریں گے اتنا ہی آپ کا نام بلند ہوگا. اللہ پاک کی رحمتیں نصیب اور مقدر بنے گی. دین اسلام کی پوری جو کچھ بھی تعلیمات ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ آدمی وقت کی قدر کرے اور اللہ پاک کے دیے ہوئے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے، پڑھے، اوروں کے لیے رحمت کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. طلباء کے لیے آخر میں کوئی ہدایت کی طلباء کے لیے ہدایت اور دعا کے سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ طلباء اپنے علم کے شوق کو بڑھائیں، اور طلباء لاپرواہی کو ترک کریں، سستی اور کسل بندی کو اپنے پاس آنے نہ دیں، اور اللہ کا فضل مانگیں. اور یہ دعا ضرور کریں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جو دنیا کا بھی علم سیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس علم سے خدمت کریں گے، اور یقیناً اگر اللہ پاک کی مخلوق کی آپ سے خدمت ہوگی تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی. آپ دیکھیے ایک کتے کی جان بچانے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ پاک نے اس کی قدردانی کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک بلی کے ساتھ نہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے بلی مر گئی، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی ہے. تو غور کریں کہ ایک جاندار کی جان بچانے پر، جو کہ انسان نہیں ہے، ایک بالکل جانور ہے، تو اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. تو آپ اگر کسی انسان کی جان بچائیں، کسی کے کام آئیں، تو کیا اجر و ثواب نہیں ہوگا. آج ہر آدمی کو اپنے فن کے ذریعے سے اللہ کے دین کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی کوشش کرنے کی جذبہ ہونا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا اور پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہو. تو احسان کرنے کے لیے کچھ آپ میں صلاحیت بھی چاہیے. اور یاد رکھیے گا جو آدمی ہنرمند ہوتا ہے یقیناً وہ اپنے ہنر سے خدمت کر سکتا ہے، اوروں کے کام آ سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو کمانے والا بنے، کھلانے والا بنے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے. اور نوجوانوں ایک نصیحت کو ذہن میں رکھ لو اچھی طرح سے کہ آج ملازمت کے لیے آپ تگودو کرتے ہو اور بیکار وقت گزارتے ہو. ایک بڑی ملازمت سے پہلے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. خالی نوجوان کو ایک دن بھی نہیں گزارنا چاہیے، گھنٹہ بھی نہیں گزارنا چاہیے کہ خالی ہم تلاش رزق میں پھر رہے ہیں حیران و سرگرداں، اور فی الوقت کیا ہے، فی الوقت تو بیکار ہوں، ڈگری ہاتھ میں ہے بیکار ہوں، سال ہو گیا جاب کی تلاش، 2 سال ہو گئے جاب کی تلاش. ارے جاب کی تلاش میں رہتے ہیں، کب تک تلاش میں رہ کر بیکار رہو گے؟ کوئی بھی لمحہ آپ کا غنیمت سمجھو، کچھ بھی کرو، کم سے کم تھوڑے پیسے سے تجارت کرتے رہو، نوکری تلاش کرتے رہو، کچھ بھی خدمت کرتے رہو، نوکری تلاش کرتے رہو. اس طرح سے وقت بیکار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے صلاحیت آپ کی تباہ ہو جائے گی. کم از کم ٹیوشن تو پڑھا سکتے ہو، آپ کچھ نہ کچھ تعلیمی کام کر سکتے ہو. بہرحال اس کا خیال رکھو. تلاش ملازمت کے حوالے سے آج جتنا وقت ہمارا خراب ہو رہا ہے یقیناً یہ ہمارے لیے جواب دہی کا باعث بنے گا. حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے کہ کوئی نوجوان کبھی خالی ہاتھ نہ رہے. اس سے بڑھ کر کوئی نکمہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خالی ہاتھ رہے. کام کرنے والا بنے، جو بھی چھوٹا بڑا کام ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. حلال ذریعے رزق کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا کرے، رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے، امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، پڑھائی کا شوق دے، زندگی کی ہر مشکل کو اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے، سب کے لیے راحت و رحمت نصیب فرمائے. آمین آمین. ناظرین، مفتی صاحب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ نے بڑے اچھے قرینے سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو سمجھایا، اور طلباء کو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ناظرین، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ نے 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ گزارا، آپ نے سوالات کے جوابات حاصل کیے. روحانی دعائیں کی پوری ٹیم کو مفتی صاحب ہم بھی آپ کے بہت مشکور ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. نورامنٹ پیش کر رہے تھے روحانی دعائیں. 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ. درد ہے تو نورامنٹ ہے نا. تعاون کیا بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا.